بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی آج سے 3500 سال پہلے ایک شہزادی سے شروع ہوتی ہے، جب اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا ایک سچ تابوت میں بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ شہزادی مر چکی ہے، مگر اصل میں زندہ صرف وہ راز رہا جو اس کے ساتھ دفن ہوا۔ صدیاں گزر گئیں، تابوت بند رہا، لیکن وقت ہر بار یہ یاد دلاتا رہا کہ کچھ کہانیاں موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ سورج ڈوب رہا تھا، تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور سلیم چاہتا تھا کہ جلد از جلد قطب مینار کی مضافاتی بستی مہر دلی پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی خوبصورت موٹر کی رفتار اور تیز کر دی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے آخری شعاعوں کا رقص کا منظر سلیم کو بے حد پسند تھا، اس لیے اس نے موٹر کی تیز رفتاری کے باوجود مغرب کی طرف نظر ڈالی۔ سورج بتدریج ڈوب رہا تھا، سیاہ بادلوں کے ٹکڑے کسی راہب کے کالے لبادے کی مانند آسمان پر لہرا رہے تھے، اور شفق کی سرخ و سفید شعاعیں فضا میں اس طرح کھینچی ہوئی تھیں جیسے کسی نامعلوم ہاتھ نے چند نقرئی تاروں کے ذریعے زمین و آسمان کے درمیان کوئی رومانی رابطہ قائم کرنے کی ناکام جدوجہد کی ہو۔ آسمان کے نیلگوں پردے پر کالی گھٹاؤں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ قدرتی مناظر کو تاریکی نے اپنی آغوش میں چھپا لیا اور سلیم ہر لمحہ موٹر کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ بارش ضرور ہوگی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ بارش سے قبل وہ مہر دلی کی آبادی میں داخل ہو جائے، جہاں اس کا ایک دوست اپنے تفریحی مکان میں بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً تیز ہوا چلنے لگی اور سلیم نے موٹر کی رفتار سست کر دی۔ ایک لمحے کے لیے سلیم نے سوچا کہ مہر دلی جانے کی بجائے وہ کیوں نہ اپنی کوٹھی واپس چلا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا، کیونکہ اول تو اسے اپنے منتظر دوست کا خیال آیا اور پھر اسے مہر دلی کی پرسکون آبادی کا خیال آیا جو اسے دہلی کی مضافاتی آبادیوں میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے دوست راشد سے زیادہ مہر دلی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ انسانی زندگی، اس کے نشیب و فراز اور اس کے دکھ سکھ کے کتنی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس کے در و دیوار میں، اس کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی جاذب نظر شکستہ قبروں کے کتبوں میں، اس میں بنے ہوئے محیط پھاٹکوں میں، تاریخی تالابوں میں اور مغل شہزادوں کے ان عشرت قدوں میں جن کا سارا حسن اور سارا نکھار زمانہ نوچ چکا تھا۔ کتنی زبردست تاریخ چھپی ہوئی ہے اس آبادی میں۔ اس آبادی میں ترک آئے، پٹھان آئے، غلام آئے، ایرانی آئے، مغل آئے، اور ہر ایک نے اس کو اپنی اماد گاہ بنا کر یہاں اپنی سطوت کی یادگاریں قائم کی۔ یہی تو وہ آبادی ہے جہاں پرتھوی راج نے اپنی محبوبہ رانی سنجوکتا کے لیے ایک عالیشان محل بنایا، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سمراٹ اشوک نے ساری دنیا تک گوتم بدھ کا پیغام نجات پہنچانے کے لیے لوہے کی ایک بڑی لاٹ نصب کرائی۔ اس نے سوچا ماضی نے زمین کے چھوٹے سے خطے کو کتنی اہمیت دی، لیکن آج اس نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ ناہموار تنگ سڑکیں، پیچدار گلیوں میں ابھرے ہوئے بے ترتیب پتھر، ہر جانب سڑے اور ٹھہرے ہوئے پانی پر بیٹھنے والے بن بنائے ہوئے مچھر، لیکن اس بدحالی اور زمانے کی کجربی کے باوجود یہاں کا ماحول کتنا سادہ اور زندگی کی تمام تر حقیقتوں سے کتنا قریب ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں کتنا ابدی سکون اور یہاں کے مناظر میں کتنی آسودگی ہے۔ اور پھر جیسے اس نے سوچا کہ کہیں یہی تو وہ تمام وجوہات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر پرتھوی راج نے سنجوکتا کے ساتھ محبت کے ازدواجی گیت گانے کے لیے اسی مقام کو پسند کیا۔ اشوک نے اپنے انتہائی مذہبی جذبات کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہی جگہ منتخب کی، اور مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت کی شان و شوکت کا دبدبہ بٹھانے کے لیے اسے ہی اپنی یادگاریں بنائی۔ موٹر چلاتے سلیم نے مزید سوچا، جب مہر دلی کا دن اتنا رومان انگیز اور شام اتنی کیف آور ہوتی ہے تو پھر یہاں کی راتیں کتنی حسین ہوں گی، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں روحیں بھی آتی ہوں، وہ روحیں جو اپنی زندگی میں ناکام رہی ہوں،
وہ روحیں جن کی تمنائیں ادھوری رہ گئی ہوں، وہ روحیں جن کے محبت بھرے گیتوں نے خود ان کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ دیا ہو، وہ روحیں جو اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے سکی ہوں، اور وہ روحیں جنہوں نے اپنے خاکی جسم چھوڑنے کے بعد بھی اپنے جسم سے پیار ختم نہ کیا ہو۔ اور جیسے ان بھٹکی ہوئی روحوں کا تصور کر کے سلیم کانپ گیا۔ راستہ کتنا سنسان ہے، تاریکی کتنی محب ہے، اور مہر دلی ابھی بھی 4 میل دور ہے۔ نہیں، وہ اس راستے سے مہر دلی نہیں جائے گا، وہ اس طرف سے نہیں جائے گا بلکہ ادھر سے جائے گا جدھر کچھ آبادی بھی ہو، اور صرف موت کی نہیں زندگی کے بھی آثار ہوں۔ اور سلیم نے یہ فیصلہ کرتے ہی اپنی موٹر ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ بہت دور سے گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں آئیں اور سلیم کو ایسا لگا جیسے بہت سی بھٹکی ہوئی روحوں نے ایک ساتھ بین شروع کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے سلیم خود اپنے آپ پر مسکرا دیا۔ روح اس وقت تک طاقتور ہے جب تک اس کے پاس جسم ہے۔ جسم کے بغیر روح بالکل ایسی ہی نرم و نازک شے ہے جیسے پھول کے بغیر اس کی مہک، جو پھول کے جسم سے نکلنے کے بعد باقی تو رہتی ہے، لیکن اس طرح کہ خود اس کے وجود کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں رہتی۔ لیکن یہ روح ہے کیا؟ اس کے ذہن نے اس سے سوال کیا اور جواب کی تلاش میں وہ خود ہی اپنے ذہن کے تانے بانے میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اچھی یا بری روح کے مسائل میں الجھ کر رات کی خوشگوار ساتیں برباد کرے، اس لیے وہ دوبارہ مہر دلی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کچھ بھی ہو، یہ سمجھنا اور فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ اس خوبصورت اور چھوٹے سے قصبے کی تاریخی معماری میں کس نے زیادہ حصہ لیا۔ ہندو راجاؤں نے جن کا تذکرہ سنسکرت کی قدیم کتابوں میں پایا جاتا ہے، یا مسلمان شہنشاہوں نے جن کی تہذیب، جن کی معماری ذہانت اور جن کا تمدن و ادب آج بھی کسی نہ کسی صورت میں یہاں موجود ہے، اور جن کی زندگی کے بہت سے اسرار سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر آج بھی مہر دلی کے سن رسیدہ مولویوں اور کسی مزار کے مجاوروں کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ سلیم کی کار کبھی کبھی پتھروں سے ٹکرا کر یا گڈھوں میں اتر کر ہچکولے کھا جاتی تھی، لیکن اس کے خیالات کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ یہ خوبصورت اٹھتا ہوا ابھرتا ہوا فضا میں بلند ہوتا ہوا اور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا مینار آخر کس کا مان لیا جائے؟ مسلمان مورخین نے تاریخی دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ التمش ایک بہترین معمار کی ذہانت کا حامل تھا، اور اس کے ذہن کی تمام تر قوتیں مدتوں جدوجہد کرتی رہیں، تب جا کر یہ قطب مینار عالم وجود میں آیا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس پنڈت ہردیو سہائے دہلوی کا دعویٰ یہ ہے، یہ تمام عمارتیں ان راجاؤں اور مہاراجاؤں کی ہیں جو مسلمان حملہ آوروں کی آمد تک اس خطۂ زمین پر حکمران رہے۔ بہرحال سلیم نے جیسے فیصلہ کیا، ان کھنڈرات میں مسلمان شہنشاہوں کی تہذیب اور ان کی شان و شوکت دفن ہو، یا پرانے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی کہانیاں، یہ چھوٹی سی دنیا ہے تو بہت پیاری۔ آج بھی یہ بستی چاندی میں بھیگی ہوئی ایسی زندگی معلوم ہوتی ہے جس میں حرکت نہ ہو، وقت نہ ہو، شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، صرف سکون ہو، اور یہ سکون اتنا ابدی اور اتنا خوابناک ہو کہ دل میں ماضی کی تصویریں اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ دکھائی دیں، اور جیسے یہ قصبہ کوئی قصبہ نہ ہو، چاندنی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی دنیا ہو جس میں لطیف و پاکیزہ روحیں آباد ہوں، اور جہاں بے آواز وقت ماضی اور مستقبل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس طرح گزرتا ہو جس طرح حیات انسانی کے دن۔ اب راستہ بھی خراب ہو گیا تھا اور تاریکی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ سڑک پر دور دور تک ایک متنفس بھی نظر نہیں آتا تھا، جبکہ سڑک پر آمد و رفت ہمیشہ رہتی تھی۔ تنہائی کے ان احساسات نے فطری طور پر سلیم کو فکر مند کیا اور اس نے موٹر کی رفتار تیز کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے خیالات میں کھو کر غلط راستے پر آ گیا ہے، کیونکہ یہ راستہ قطب مینار کی بجائے چراغ دہلی کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ اگلے چوراہے پر اس نے اپنی موٹر گھمائی اور اسی سڑک پر پوری تیز رفتاری سے چھوڑ دی جو بند آنکھوں کے ساتھ بھی اس کو سیدھی مہر دلی پہنچا سکتی تھی۔ اسی سڑک پر جبکہ وہ مہر دلی کو اپنی منزل بنائے تیزی سے جا رہا تھا،
اچانک اسے بیچ سڑک پر ایک آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا۔ حادثے کے خوف سے اس نے ہارن بجایا اور ہارن کی آواز سنتے ہی یہ آدمی ایک کنارے ہو کر کھڑا ہو گیا، اور جب سلیم کی موٹر اس کے قریب سے گزری تو اس نے دیکھا یہ شخص ایک نیلے چوغے سے اپنا پورا جسم چھپائے ہوئے ہے۔ سر پر امامہ نامی کوئی شے ہے اور ربا میں شانے پر ایک ایسا عربی رومال پڑا ہے جو عموماً قاری، حاجی یا حافظ استعمال کرتے ہیں۔ اس تنہا، سنسان اور تاریک راستے پر یہ اجنبی کون ہو سکتا ہے؟ سلیم نے سوچا۔ اس کے خد و خال تو مصریوں سے ملتے جلتے ہیں، ویسا ہی سنہرا رنگ، اونچی ناک، چوڑی پیشانی، لمبا قد اور طاقتور ہاتھ پیر۔ ایک مرتبہ پھر اس اجنبی کو دیکھنے کا خیال سلیم کے ذہن میں پیدا ہوا اور اس نے کھڑکی سے باہر نکال کر سر دیکھا، لیکن تاریکی اور موٹر کے پہیوں سے پیدا ہونے والے گرد و غبار نے اس اجنبی کو اس کی نگاہوں سے بالکل مستور کر دیا تھا۔ سلیم نے موٹر کی رفتار پھر تیز کر دی، لیکن مصری خد و خال والا یہ پراسرار اجنبی بدستور اس کے ذہن پر مسلط تھا، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں ہمیشہ سے مصر کے اسرار چھائے رہتے تھے۔ مصر کے بن دیکھے قدیم حسن کا سحر اس پر ایک عرصے سے طاری تھا۔ تاریخ کے اوراق میں گم شدہ مصر کی ہر شہزادی قلوب پتھرا بن کر اس کے خیالات کی وسعتوں میں سما گئی تھی، اور بچپن ہی سے مصر کا حسن اور مصر کے قدیم اسرار اس پر اپنا جادو پھیلا رہے تھے۔ قدیم مصر ہمیشہ سے اس کا ایک انجانا خواب رہا تھا، کیونکہ اس کے والد خان بہادر عاصم الدین جو کہ ایک کروڑ پتی تاجر تھے، ان کو مصریات سے دلچسپی تھی، اور یہ دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے کشمیری واردہ کے باہر اپنی تعمیر کردہ نئی کوٹھی کو صرف مصر کے قدیم چیزوں سے سجایا تھا۔ اس کی دیواروں پر قدیم مصر کے طرز پر تصویریں بنوائی تھیں، اور اپنی لائبریری کو مصری عجائب و نوادرات کا ایک عجائب گھر بنا دیا تھا۔ عاصم الدین کی قدیم مصر سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اس شوق پر لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے تھے، اور ان کی کوٹھی کا آرائشی مصر انداز میں دیکھ کر کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی مصری رئیس کی کوٹھی نہیں ہے۔ باپ کے اس شوق کا اثر سلیم کے ذہن پر بھی پڑا تھا۔ بچپن ہی سے وہ مصری عجائبات دیکھ رہا تھا، ابو الہول اور اہرام کی تصویریں دیکھ رہا تھا، مختلف مجسمے دیکھ رہا تھا، قدیم مصری زبانوں کے کتبے دیکھ رہا تھا، اور جب کہ وہ خود تعلیم سے فارغ ہو کر عملی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا، اس نے خود مصر سے دلچسپی شروع کر دی تھی۔ وہ مصر کے قدیم اسرار اور اس کی تہذیب سے تو متاثر تھا ہی، لیکن جو ان کے ہونے کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ متاثر تھا وہ تھی شہزادیوں کی خوبصورت تصاویر جو اس کی لائبریری میں لٹکی ہوئی تھی، اور جن کو وہ عالم محویت میں گھنٹوں دیکھا کرتا تھا۔ عالم تصور میں وہ مصر کی سیر کرتا ہوا موٹر چلاتا رہا۔ اچانک بادل گرجے، بجلی چمکی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ رفتار دھیمی کر کے اس نے موٹر کی اگلی دونوں بڑی بتیاں جلا دی، اور اس روشنی میں یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک اونچی دیوار کے بالکل قریب ہے۔ تعجب اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ موٹر آگے بڑھاتا رہا۔ اچانک خوفناک گرج کے ساتھ بجلی پوری شدت کے ساتھ چمکی، اور اس کی تیز روشنی میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کو ہی نہیں، دنیا کے ہر ذی ہوش کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تقریباً 20 گز کے فاصلے پر پتھر کا ایک پرانا مکان تھا، جس کے برج کے نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کے جسم پر سیاہ لباس تھا، سنہری بال ہوا میں اڑ رہے تھے، سفید رنگ بجلی کی روشنی میں چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آنکھیں کمل کے پھول کی طرح جوانی سے مخمور تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور یہ وہی شہزادی تھی، مصر کی شہزادی، وہی جس کی تصویر سلیم کی لائبریری کی ایک دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ قدیم مصر کی شہزادی جس پر ہمیشہ اس کی محبت بھری نظریں پڑا کرتی تھیں، اور جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے ذہن کے ہر گوشے پر چھائی ہوئی تھی، اس کی اندیکھی محبوبہ کی طرح، زندگی کے دلکش خواب کی طرح، قدیم مصر کے اسرار کی طرح۔ اور وہ چیخ پڑا، تم کون ہو؟ اور یہ کہتے ہی اس کے اوپر ایک عجب وارفتگی سی طاری ہو گئی، کچھ دیوانگی اور لاشعوری سی کیفیت۔ موٹر کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ٹکمگاتی ہوئی موٹر ایک مہیب آواز کے ساتھ کسی درخت سے ٹکرائی، اور وہ اچھل کر باہر گر پڑا۔ وہ بالکل بے ہوش تھا۔
اور اس کی زندگی کے دلکش خواب کی دل فریب تعبیر اسے موت کے قریب لے گئی تھی۔ سلیم نے بہت آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، ایک لمحے کے لیے سامنے کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ یقیناً کوئی بات ضرور تھی۔ وہ حلفیہ کہہ سکتا تھا کہ آنکھیں کھولنے سے صرف 1 منٹ پہلے وہ مصر کی کسی عالی شان عمارت کے ایک ستون سے کمر لگائے بیٹھا ہوا ایک محبت کی کھڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا، جو دیوار میں کافی بلندی پر تھی اور جس میں ایک حسن جہاں سوز راہبہ اپنے انتہائی مقدس لباس میں کھڑی ہوئی پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی، اندھیرا پھیلنے لگا اور پھر اس پھیلتی ہوئی تاریکی نے حسن کے اس عدیم المثال پیکر کو اس کی نظروں سے پنہاں کر دیا اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھول دی، اس لیے کہ وہ دوبارہ یہ منظر دیکھ نہیں سکا۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں ایک سفید بستر پر لیٹا ہوا ہے، سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، سارا جسم درد سے بے چین ہے اور قریب کی ایک میز پر دوائی کی شیشیاں، کچھ پیالے اور گلاب کے تازے پھولوں سے سجا ہوا ایک گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ تھکان محسوس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سلیم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے یا نہیں۔ ابھی تک اس پر ایک خواب کسی کیفیت طاری تھی کہ ایک ملائم نازک لیکن سرد ہاتھ کا لمس اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ اپنی آنکھوں کے پرسکون پردوں کو تیسری بار اس نے آہستہ آہستہ اٹھایا اور اب اس نے دیکھا کہ محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز وہ نرگسی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تھکی تھکی نگاہوں کے ساتھ اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور اب اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی اسپتال میں ہے۔ اس کے قریب ایک نرس کھڑی ہوئی ہے اور وہ ایک ایسے کمرے میں ہے جس میں نرس کی بڑی بڑی آنکھوں اور گلاب کے سر پھولوں کے علاوہ ہر چیز سفید ہے۔ شکر ہے کہ بالآخر آپ ہوش میں آ ہی گئے، نرس نے دل آویز آرام دہ آواز میں کہا۔ سلیم نے چاہا کہ جواب میں ہاں کہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکا۔ اس نے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی خود کو اتنا نحیف و کمزور محسوس نہیں کیا تھا، لیکن کمزوری، نقاہت، درد اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن مہر دلی جانے والی سڑک کے کنارے برج کے نیچے کھڑی ہوئی اس پراسرار زندہ عورت کی طرف چلا گیا، جس کی تصویریں اس کی لائبریری میں موجود تھیں اور جس کو وہ اپنے بچپن سے دیکھ رہا تھا اور جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ فرعون طوئم کے خاندان کی کسی خوبصورت شہزادی کی ایک قدیم تصویر ہے اور جسے اس کے باپ نے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے مصری نوادرات کے کسی تاجر سے خریدا تھا۔ سلیم کے چہرے پر بے چینی اور تھکان کے آثار دیکھ کر نرس نے اپنی سبی آواز میں کہا، یہ دوا پی لیجئے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ اپنی طبیعت میں ایک حیرت ناک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور وہ دوا پیتے ہی سلیم سو گیا۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی، اب واقعی درد کم تھا، طبیعت کی گرانی دور ہو چکی تھی اور وہ خود کو آرام میں محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہی نرس اس کے پلنگ کے بالکل قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیم نے غور سے چاروں طرف دیکھا اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد کہ وہ واقعی کسی اسپتال کے کمرے میں ہے، نرس سے پوچھا، میں یہاں کیسے آیا؟ تعلق آباد کے کھنڈروں والی سڑک پر آپ کی موٹر ایک درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی اور ایک عورت آپ کو یہاں تک پہنچا گئی تھی۔ اس وقت آپ ارون اسپتال میں ہیں اور خطرے کی حد سے نکل چکے ہیں۔ نرس نے نرم لہجے میں جواب دیا، اتنا تو مجھے خود بھی یاد ہے کہ میری موٹر کو حادثہ ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی عورت مجھے یہاں پر پہنچا گئی؟ سلیم نے گھبرا کر پوچھا اور ایک مرتبہ پھر اسے اپنی لائبریری والی مصری شہزادی کی تصویر یاد آ گئی۔ سلیم کے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے نرس کی تیوریوں پر خفیف سے بل پڑ گئے اور اس نے تقریباً تہکمانہ انداز میں کہا، مسٹر سلیم، ڈاکٹر بیگ کے حکم سے آپ کو زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اب آپ دوا پیجیے اور آرام کیجیے۔ لیکن نرس، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ سلیم نے انتہائی حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ بے ہوشی کے عالم میں یہاں پہنچایا گیا تھا اور کسی کو اس کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ یاد رکھیے کہ میں آپ کے اس آخری سوال کا جواب دے رہی ہوں، اس کے بعد آپ بالکل خاموش ہو جائیے گا۔ سنیے،
جس عورت نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا اسی نے رجسٹر پر آپ کا نام بھی اندراج کرایا. اسی نے بتایا کہ آپ کا نام سلیم الدین ہے اور آپ کے والد کا نام خان بہادر عاظم الدین. اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی شکستہ حال موٹر بھی نئی دہلی کے حمید گیرج میں مرمت کے لیے پہنچا دی جائے گی. اس عورت نے خود اپنا کوئی پتہ نہیں بتایا اور ہمارے مزید کسی سوال کا جواب دیے بغیر اٹھ کر چلی گئی. نرس نے ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے کے انداز. یقیناً یہ کسی روح کا کام ہے، ورنہ کسی اجنبی کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں کس کا بیٹا ہوں. سلیم نے سوچا اور خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ چاہتا تھا کہ اور کچھ سوچے اور نرس اس کے کچھ اور سوالوں کا جواب دے، لیکن غالباً نرس اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی الجھنوں کو پہچان گئی. اس نے سلیم کو دوا پلائی اور ایک مرتبہ پھر التجا بھرے لہجے میں اسے سونے کے لیے کہا، لیکن سلیم کی آنکھوں میں نیند کہاں. اس نے محض نرس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی. ذہنی اعتبار سے وہ ماضی کے ان تمام واقعات پر مسلسل سوچ رہا تھا اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ سب کیسے ہوا. رات اسی طرح گزرتی رہی اور لاتعداد الجھنوں کو دل میں دبائے سلیم بھی سو گیا. جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ سورج کی روشنی پھیل چکی ہے اور نرس کے قریب ایک بوڑھا ڈاکٹر بھی کھڑا ہوا ہے. قبل اس کے کہ سلیم کوئی سوال کرتا، ڈاکٹر نے انتہائی مشفقانہ انداز میں گفتگو کی ابتدا کر دی. اس نے کہا، آپ گزشتہ 48 گھنٹے سے ہمارے اسپتال کے ایک اسپیشل وارڈ میں زیر علاج ہیں. ایک گمنام عورت انتہائی زخمی حالت میں آپ کو یہاں تک پہنچا گئی تھی. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بر وقت طبی امداد مل گئی اور ہمیں آپ کے والد کا نام معلوم ہو گیا، ورنہ آپ کا بچنا محال ہو جاتا. لیکن میرے والد اس وقت کہاں ہیں؟ وہ خود میرے دفتر میں آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہیں. آپ اطمینان سے لیٹے رہیے، میں ابھی ان کو یہاں بھیجتا ہوں. ڈاکٹر نے ہمدردی سے جواب دیا اور سلیم کے سر پر بندھی ہوئی پٹیوں کا معائنہ کرتے ہوئے نرس کو کچھ ضروری ہدایت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا. چند ہی لمحات کے بعد خان بہادر عاظم الدین اس کے کمرے میں بےتابی کے ساتھ داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی سلیم کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیا. میرے بیٹے، اب تم کیسے ہو؟ خدا کی قسم میں تمام رات تمہارے وارڈ کے آگے بیٹھا رہا. یہ تمہاری موٹر کو حادثہ کیسے ہو گیا؟ تم تعلق آباد کے کھنڈروں میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ کون عورت تھی جو اپنا نام اور پتہ بتائے بغیر تمہیں یہاں تک پہنچا گئی؟ جلدی بتاؤ سلیم، یہ سب کیوں ہوا؟ خان بہادر نے ایک ہی سانس میں لاتعداد سوالات کر ڈالے. میں اچھا ہوں ابا جان، سلیم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن خدا کی قسم جس حادثے سے میں دوچار ہوا ہوں اس نے ذہنی اعتبار سے مجھے بالکل معطل کر دیا ہے. مجھے بتاؤ، میں اپنے اکلوتے بیٹے کی الجھن دور کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، عاظم الدین نے بیٹے کی پریشانی دیکھ کر کہا. سلیم نے اپنے باپ کو شروع سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سنا دیے اور عاظم الدین تفصیل سن کر انگشتے بدنداں رہ گئے. انہوں نے سوچا کیا یہ ممکن ہے، اور پھر خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ سلیم جس شہزادی کا تصویر کا تذکرہ کر رہا ہے وہ قدیم مصری تاریخ کے بموجب اب تک زندہ ہے. عاظم الدین نے اپنے بیٹے کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، دنیا یقین کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے اس امر پر پورا یقین ہے کہ برج والی عورت وہی ہوگی جس کی تصویر میری لائبریری میں موجود ہے. مجھے مصریات سے دلچسپی ہی اس شہزادے کی پوری کہانی کی وجہ سے ہوئی. تم اچھے ہو کر اسپتال سے آ جاؤ، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر حادثے کی مکمل تحقیقات کروں گا. جب آپ کو اس شہزادی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کیوں اب تک زندہ ہے. سلیم نے حیرت سے پوچھا. وہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا نام شہزادی زیلیتھیا ہے. یہ میں تمہاری تسلی کے لیے بتائے دیتا ہوں، عاظم الدین نے پرسکون انداز میں کہا. اچھا، اب تم آرام کرو، میں ڈاکٹر بیگ سے گفتگو کرنے کے بعد چلا جاؤں گا اور شام میں آؤں گا. یہ کہہ کر باپ نے بیٹے کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ باہر چلا گیا. ڈاکٹر بیگ مریضوں میں مصروف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے عاظم الدین سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نکال ہی لیا. اب آپ سلیم کے لیے فکر مند نہ ہو، کیونکہ اب انہیں کوئی خطرہ باقی نہیں ہے.
ڈاکٹر بیگ نے عاظم الدین کے چہرے پر تفکرات کا ہجوم دیکھ کر کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کے ظاہری جسموں کی طرف سے بالکل مطمئن ہوں، لیکن اپنی آئندہ زندگی میں اسے جن خطرات سے دوچار ہونا ہے ان کی فکر مجھے ضرور لاحق ہے۔ عاظم الدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر بیگ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ میرے پرانے ملنے والے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے قدیم مصری تاریخ اور اس کے اسرار سے دلچسپی رہی ہے، اور اپنے اس شوق کی تسکین کے لیے میں لاکھوں روپیہ بھی برباد کر چکا ہوں۔ سلیم نے حادثے کی جو تفصیل مجھے بتائی ہے اس کی روشنی میں مجھے مجبوراً یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ قدیم مصر کی خوبصورت شہزادی زیلتھیا کی روح سلیم میں دلچسپی لے رہی ہے۔ شہزادی زیلتھیا کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ اس کی تصویر میری لائبریری میں موجود ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسے افراد جو صرف مادہ اور اس کی ٹھوس حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں نہ تو سلیم کی باتوں پر یقین کریں گے اور نہ میری گفتگو پر، اس لیے میں آپ سے بحث کرنے کی بجائے آپ سے صرف امداد چاہتا ہوں۔ عاظم الدین نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر بیگ کی طرف دیکھا۔ خان بہادر عاظم الدین ایسے ذمہ دار اور سنجیدہ آدمی کی زبان سے اس قسم کی غیر یقینی باتوں کو سن کر واقعی ڈاکٹر بیگ کو حیرت ہوئی، اور وہ خود تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اس حکایت پر یقین کرے اور یا پھر نہ کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ یقین کر لینے میں چونکہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خان بہادر کی دل شکنی نہ کرتے ہوئے نہ صرف ان کی باتوں میں دلچسپی لے بلکہ اس مسلمہ مسئلے پر ان کی مدد بھی کرے۔ ڈاکٹر بیگ کو بہرحال روحانیت پر کوئی یقین نہ آتا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ اور حقائق پر مبنی ہے، ڈاکٹر بیگ نے مصنوعی جذبات کے ساتھ کہا، اور میں حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، عاظم الدین نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ میرے صرف چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ جس وقت کوئی نامعلوم اور گمنام عورت سلیم کو اسپتال میں داخل کرانے آئی، کیا آپ موجود تھے؟ ہاں، ایک آپریشن کے سلسلے میں مجھے دیر ہو گئی تھی اور اتفاقاً میں اس وقت موجود تھا۔ سلیم کو کس گاڑی میں لایا گیا تھا؟ موٹر میں یا؟ عاظم الدین نے دوسرا سوال کیا۔ وہ عورت سلیم کو بے ہوشی کی عالم میں گھوڑا گاڑی میں جو فٹن سے مشابہہ تھی یہاں تک لائی۔ آتے ہی اس نے کہا کہ خان بہادر عاظم الدین کے لڑکے سلیم الدین کی موٹر کا تعلق آباد کے کھنڈروں میں حادثہ ہو گیا ہے۔ شکستہ موٹر نئی دہلی کے حمید گیراج میں پہنچا دی گئی ہے اور سلیم بے ہوشی کی حالت میں باہر گاڑی میں موجود ہے۔ میں آپ کا نام سنتے ہی باہر آیا اور عملے کے چند آدمیوں کی مدد سے سلیم کو گاڑی سے باہر نکالا اور عورت کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اسے اسپیشل وارڈ میں لے آیا۔ اس کے بعد عاظم الدین کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس کے بعد مریض کا معائنہ ختم کر کے جب میں نے اس عورت کو بلوایا تو وہ جا چکی تھی، چنانچہ میں نے فوراً آپ کو فون پر اطلاع دی اور حمید گیراج بھی فون کیا کہ کوئی موٹر اس کے گیراج میں پہنچائی گئی ہے۔ وہاں سے موٹر کی وصولیابی کا اقرار ہوا ہی تھا کہ چند منٹ بعد آپ خود بھی آ گئے۔ عاظم الدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، صرف ایک سوال اور۔ فرمائیے، ڈاکٹر بیگ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ فٹن کے گھوڑوں کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ، بالکل سیاہ، اور اس کا کوچوان ایک نیلا چغا پہنے ہوا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر بیگ، واقعی شہزادی زیلتھیا فرعون کے دور حکومت میں جس فٹن پر سیر کرنے نکلتی تھی اس کے گھوڑوں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ اور عاظم الدین کے اس جواب پر ڈاکٹر بیگ ایک مرتبہ پھر حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ دونوں باپ بیٹے پاگل تو نہیں ہو گئے، ورنہ 2500 سال گزرنے کے بعد بھی ایک عورت کی زندگی اور پھر اس کی تمام سرگرمیاں۔ نہیں، میں ان لغو باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، میں ان باتوں کو ایک کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا۔ شہزادی زیلتھیا کا وجود ممکن ہے لیکن شہزادی زیلتھیا آج بھی زندہ ہے، یہ میں ہرگز نہیں مان سکتا۔ ڈاکٹر بیگ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ عاظم الدین چلا گیا۔ ایک ہفتے کے علاج معالجے کے بعد سلیم اسپتال سے گھر واپس آ گیا، لیکن حادثے کے سلسلے میں اس کی الجھنوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ بیماری کے زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے مصری شہزادی کی تصویر نہیں نکلی۔
نیند تو نیند، عالم بیداری میں بھی جب وہ آنکھیں بند کرتا اس کو تعلق آباد کے کھنڈروں کے ایک برج میں سنہرے بالوں والی ایک خوبصورت عورت اس کی طرف دیکھتی نظر آتی اور وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیتا۔ عظیم الدین نے بھی اسے منع کر دیا تھا کہ وہ مکمل صحت یابی تک اس سے مصری شہزادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ مسلسل ایک ہفتے تک سلیم کے جذبات اندر ہی اندر گھٹتے رہے اور وہ اس قدر بےتاب ہو گیا کہ ابھی زخم کی مرہم پٹی ہی ہو رہی تھی کہ وہ اسپتال سے نکل کر بھاگ کر کوٹھی میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے لائبریری گیا اور وہاں اس تصویر پر نگاہ ڈالی جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ شہزادی زیلتیا کی یہ تصویر بھی نادر اور روزگار تھی۔ تصویر میں شہزادی باریک لباس میں اس طرح ملبوس تھی کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز نمایاں تھے۔ سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، ماتھے پر موتیوں کی ایک لڑی بکھری ہوئی تھی، گلے میں سونے کا ایک باریک سانپ تھا، لبوں پر ایک ابدی اور لافانی مسکراہٹ تھی اور ایک ہاتھ میں نیلے گلاب کا ایک تازہ پھول۔ تصویر کے پس منظر میں ایک محبت گاہ تھی جس کے بڑے دروازے پر ابو الہول کا ایک چھوٹا سا مجسمہ نصب تھا۔ سلیم عالم محویت میں نامعلوم کتنی دیر تک اس تصویر کے نزدیک کھڑا رہا کہ اچانک لائبریری کا دروازہ کھلا اور اس کے باپ عظیم الدین نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اسپتال آتے ہی تم سب سے پہلے اسی تصویر کو دیکھو گے، عظیم الدین نے انتہائی مشفقانہ انداز میں کہا اور سلیم ایک محبوب مسکراہٹ کے علاوہ اپنے باپ کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ عظیم الدین اور سلیم ایک دوسرے کے بالکل مشابہ تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک کے بال ریشم کی طرح سفید ہو چکے تھے اور دوسرے کے سر پر سیاہ بالوں کی ترتیب قائم رہی تھی۔ ایک کے چہرے پر بڑھاپے کا تجربہ اور اس کی لکیریں تھیں اور دوسرے کے چہرے پر جوانی کی سرخی اور تازگی تھی۔ دونوں صحت کے اعتبار سے جسیم تھے، رنگ و روغن دلکش تھا اور خد و خال میں ایک خاص قسم کی رعنائی اور دلکشی تھی۔ سلیم حسن مردانہ کا ایک اچھوتا نمونہ تھا اور عظیم الدین جاتی ہوئی جوانی کا ایک زندہ مجسمہ۔ دونوں باپ بیٹے اس وقت جس لائبریری میں موجود تھے وہ کسی ہندوستانی رئیس کی لائبریری ہونے کی بجائے برطانوی میوزیم کا وہ کمرہ معلوم ہوتی تھی جس کو مصری آثار قدیمہ سے آراستہ کیا گیا ہو۔ مصر سے عظیم الدین کی دلچسپی بہت پرانی تھی اور جب سے اس کی بیوی سلیم کو 7 سال کی عمر میں چھوڑ کر لحد کے گوشے میں سو گئی تھی، عظیم الدین بالکل ہی قدیم مصر کے اسرار بن کر رہ گیا تھا۔ یہی شوق اس کا غلط کرتا رہا اور اسی شوق نے اس کی بیوی کی جدائی کے زخم پر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مرہم کا کام کیا تھا۔ مصر کے اسرار میں کھو کر وہ اپنی محبوب بیوی کو بھول جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس نے تمام عمر دوسری شادی ہی نہیں کی۔ ساری زندگی کی جد و جہد کے بعد عظیم الدین نے مصر کے آثار قدیمہ کا جو مجموعہ اکٹھا کیا تھا وہ قدیم مصری تہذیب کا ایک خزانہ تھا جو پورے ملک میں اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ مجموعہ صرف لائبریری کی آرائش تک محدود نہ تھا بلکہ کوٹھی کا ہر کمرہ مصری تہذیب کا گہوارہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ دور دور سے لوگ اس کوٹھی کو دیکھنے آتے تھے اور اس طرح ایک طرف عظیم الدین کی شہرت میں اضافہ ہو گیا تھا تو دوسری طرف اس کی ایسے لوگوں سے بھی واقفیت ہو گئی تھی جو مورخ تھے، ڈاکٹر تھے، آثار قدیمہ کے ماہر تھے اور علم فنون کے پروفیسر تھے۔ کوٹھی کا جملہ انتظام عاظم کی بیوہ بہن شمیم بانو کے سپرد تھا جو بیوہ ہونے کے بعد اپنی زندگی پرسکون دن اپنے بھائی کے ساتھ گزار رہی تھی اور سلیم سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہی تھی۔ الغرض کوٹھی کی اندرونی زندگی میں اب تک کوئی انتشار نہ تھا، کوئی اضطراب نہ تھا، کوئی الجھن نہ تھی۔ خان بہادر کا کاروبار اپنے انتہائی عروج پر تھا اور وہ ہر اعتبار سے دنیا کے خوش ترین انسانوں میں سے ایک تھے، لیکن اب ایک نیا طوفان ان کے دروازے پر دستک ضرور دے رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے شہزادی زیلتھیا کی تصویر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے اور عظیم الدین نے کہا، مجھے تعجب صرف یہ ہے کہ شہزادی زیلتھیا کی روح دوبارہ تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ یہی نہیں، میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ اس نے اپنی جھلک دکھانے کے لیے تعلق آباد کے کھنڈروں کو ہی کیوں پسند کیا؟ اگر وہ تم سے ملنا ہی چاہتی تھی تو کسی بھی تاریک رات کو تمہاری خوابگاہ میں تم کو جگا سکتی تھی۔ اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ وہ اتنے پراسرار اور تاریک ماحول میں مجھے اپنی جھلک ہی کیوں دکھانا چاہتی تھی، سلیم نے کہا۔
صرف اس لیے کہ تم اس پر عاشق ہو جاؤ، عاظم الدین نے کہا، اور میرے خیال میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ جہاں تک میرا تجربہ بتاتا ہے تم حادثے کے بعد سے اب تک صرف اسی کے خیالات میں ڈوبے رہتے ہو، لیکن مجھے خود پر عاشق کرانے کا کوئی تو مقصد ہوگا نا؟ بہت اہم مقصد ہے شہزادی زیلفیا کا، اور اس مقصد کی ایک لمبی کہانی بھی ہے جو میں اپنے چند احباب کے آنے کے بعد تمہیں اور سب کو سناؤں گا، عاظم الدین نے ایک ٹھوس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج تم آرام کرو، کل میں تعلق آباد کے ان کھنڈراؤں کی طرف چلوں گا جہاں شہزادی زیلتھیا نے تم کو اپنی جھلک دکھائی تھی۔ یقین جانو سلیم، میں شہزادی کا ممنون ہوں کہ اس نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچا لی۔ میرے بوڑھے احساسات پر یہ احسان ہے، اور میں تم سے حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی بے چین و مضطرب روح کو اس احسان کا بدلہ ضرور ادا کروں گا۔ مجھے پوری بات بتائیے ڈیڈی، آپ نے اب تک ہر بات ادھوری کی ہے، سلیم نے بے چین ہو کر کہا۔ تم صرف 3 دن انتظار کر لو، میرے چند مخصوص احباب باہر سے آنے والے ہیں، ان کے آنے پر میں پوری کہانی بیان کر دوں گا، عاظم الدین نے سلیم کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ الجھن کم کرنے کی بجائے باپ کی گفتگو نے سلیم کی الجھنیں بڑھا دی۔ بار بار وہ شہزادی کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا دماغ مسلسل سوچتا رہا کہ مجھے گرفتار محبت کرنے سے شہزادی کا مقصد کیا تھا، لیکن سلیم کو اس کا جواب نہ ملا۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر عاظم الدین نے اپنے بیٹے کو تعلق آباد جانے کی تیاری کے لیے کہا اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی۔ سلیم کو حیرت تھی کہ اس زبردست حادثے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ ایک روح نے اس کے بیٹے کو سحر زدہ کر لیا ہے، اس کے باپ کے چہرے پر کوئی الجھن اور کوئی بے چینی کیوں نہیں ہے؟ وہ اتنا پرسکون کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہے؟ ٹھیک 10 بجے دونوں باپ بیٹے اپنی شاندار موٹر پر تعلق آباد کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نئی دہلی کی صاف ستھری سڑکیں گزرنے کے بعد عاظم نے سلیم سے کہا، میں جانتا ہوں کہ روح کا کوئی مسکن نہیں ہوتا، اس لیے تعلق آباد جانا بالکل بیکار ہے، لیکن پھر بھی میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید یہ میں معلوم کر سکوں کہ شہزادی نے تم پر اپنا غیر معمولی خوبصورتی کا جادو چلانے کے لیے تعلق آباد کے سنسان کھنڈروں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ہاں، ایک بات اور، کیا تم اپنی یادداشت پر زور دے کر یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کیسا لباس پہنے ہوئی تھی؟ وہی تصویر والا لباس، بالکل سفید اور انتہائی باریک، سلیم نے جواب دیا، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ شاید دونوں اپنے اپنے خیالات میں مستغرق تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ تعلق آباد کے سنسان اور غیر باد علاقے میں داخل ہو گئے، اور جب راستہ بالکل ہی ناہموار ہو گیا تو عاظم الدین نے موٹر روک دی۔ اب دونوں پیدل تھے اور دور سے تعلق آباد کے محیط کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر؟ عاظم نے سوال کیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری موٹر اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ تو پھر ان گنڈروں میں وہ برج تلاش کرو جس کے نیچے شہزادی کھڑی تھی۔ اور دونوں سایہ دار گھنے درختوں میں بڑھتے گئے۔ ہر طرف تعلق آباد کے آثار کھنڈرات کی صورت میں موجود تھے، لیکن برج کا کوئی پتہ نہ تھا۔ دفعتاً سلیم رک گیا۔ وہ دیکھیے، کچی سڑک سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پر وہ برج موجود ہے، اور وہ درخت بھی جس سے میری موٹر ٹکرا گئی تھی۔ عاظم بھی رک کر اس برج کو دیکھنے لگا، اور چند لمحات کے بعد دونوں اسی برج کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیم کے ہر قدم کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکن بھی بڑھی جا رہی تھی۔ ماحول واقعی دہشتناک تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور ایسے خطرات جن کا انسان کو تصور تک نہیں ہوتا، لیکن عاظم الدین بالکل پرسکون انداز میں اسی طرح برج کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی شخص اس کی ملاقات کا منتظر ہو۔ نزدیک پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ برج ایک شکستہ مکان کی چھت پر بنا ہے۔ مکان کے چاروں طرف 4 دیواری کھنچی ہوئی ہے، اور بائیں گوشے پر ایک چھوٹا سا مینار بھی بنا ہوا ہے۔ عاظم الدین اور سلیم غور سے مکان کے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہے، اور اس کے بعد عاظم ایک شکستہ فصیل میں داخل ہو گیا۔ فصیل کے بعد ایک اچھا خاصا میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور جنگلی پھولوں کے بے شمار جھاڑیاں موجود تھیں۔ میدان کے بعد ایک اور 4 دیواری تھی جس میں ایک محراب نما دروازہ تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عاظم نے غور سے ان پرانے شکستہ اور پتریلی سیڑھیوں کو دیکھا
اور یہ دیکھ کر اس کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان سیڑھیوں پر باقاعدہ جھاڑو دی گئی تھی اور وہ بالکل صاف تھی، گویا اس سنسان مکان کے کھنڈر میں کوئی زی روح بھی موجود تھی۔ عاظم الدین نے دل ہی دل میں کہا اور سلیم کو اشارہ کر کر زینے پہ چڑھنے لگا۔ اس مکان میں داخل ہو کر جو یقیناً تغلق بادشاہوں کی رہائش کا کوئی اہم حصہ رہی ہوگی، دونوں باپ بیٹوں کے ایک لمحے کے لیے سناٹا سا ہو گیا۔ مکان بالکل خالی تھا، برج بالکل سنسان تھا، لیکن شکستہ مینار کے قریب ایک مسلمان بوڑھا درگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھا۔ بوڑھے کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ تھیں اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر جو روحانی جلال تھا اس پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور میری عبادت میں کیوں مخل ہوئے؟ بوڑھے کی گرجدار آواز سے پوری فضا گونج گئی۔ جی ہم، عاظم الدین سخت دل ہونے کے باوجود ہکلا گیا، میرے لڑکے کو اس برج کے نزدیک ایک حادثہ ہو گیا تھا، وہ سب مجھے معلوم ہے، اور یہ میرا ہی حکم تھا جو زیلتھیا کی روح نے تمہارے سلیم کو اسپتال تک پہنچا دیا۔ بوڑھے کی آواز میں اب بھی گرمی باقی تھی، اور بوڑھے کے اس جواب نے جیسے دونوں باپ بیٹوں کے سوچنے سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ وہ دم بخود رہ گئے، گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی ہی جا رہی تھی۔ تو کیا یہ بوڑھا علم کی ان حدوں کو بھی پار کر چکا ہے جس کے بعد روح اور مادہ کا فرق مٹ جاتا ہے، اور فانی اور غیر فانی دونوں ہی ایک ہی وقت میں دیکھے جا سکتے ہیں؟ عاظم الدین نے ایک منٹ کے لیے سوچا اور چاہا کہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں کا عقیدت بھرا بوسہ لے لے۔ نہیں، بوڑھے نے عاظم الدین کو روک دیا، میں اسے پرستش کہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ عقیدت کا یہ مظاہرہ تم کیوں کر رہے ہو، تو سنو۔ شہزادی زیلتھیا کی روح بھٹک رہی ہے، وہ بیداری کے لیے بےتاب ہے۔ کفر الحاد کے مجسمے فرعون نے اس کے زندہ جسم کی ممی بنا دی تھی۔ حادثے والی رات وہ مجھ سے ملنے آئی تھی کہ واپسی پر تمہارے لڑکے کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ حادثہ ہو گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن محترم بزرگ، اب میں اپنے لڑکے کی خاطر اسے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عاظم الدین نے بوڑھے کے روب و جلال کے باوجود کہہ ہی دیا، کوشش کر سکتے ہو۔ قاہرہ سے آگے لکسر سے صرف 22 میل کے فاصلے پر اس کا زمین دوز مقبرہ موجود ہے، جہاں وہ پتھر کے ایک تابوت میں گزشتہ 2500 سال سے لیٹی ہوئی ہے۔ بوڑھے کا لہجہ نرم ہو چکا تھا۔ اور اب تم جا سکتے ہو کوئی دوسرا سوال کیے بغیر۔ اور یہ کہہ کر اس گمنام اور پراسرار بوڑھے عبادت گزار نے کچھ ایسی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا کہ دونوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور دونوں الٹے قدم واپس آ گئے۔ عمارت کے باہر آ کر دونوں باپ بیٹے عالم سکوت میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے اور اس پراسرار بوڑھے کی گفتگو اور اس کے نتائج پر غور کرتے رہے، جس نے محض چند منٹ قبل ان کے حواسوں تک کو معطل کر دیا تھا۔ چند منٹ غور کرنے کے بعد عاظم الدین جیسے چونک گیا۔ آخری سوال تو ابھی باقی ہے، اس کے جواب کے بغیر زیلتھیا کا مقبرہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اور وہ سلیم کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر انتہائی تیز قدموں کے ساتھ دوبارہ مکان میں داخل ہو گیا۔ لیکن اب مکان بالکل خالی تھا۔ علیم الدین نے اس کھنڈر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بوڑھے بزرگ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ مایوسی، ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ جب وہ واپس ہوا تو اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو ایک چھوٹے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عاظم نے کاغذ اٹھایا تو اس میں لکھا تھا، عاظم الدین، میری ملاقات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا اور آج کے بعد مجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ اسرار خودی ہیں، تم ان کی تہ تک نہ پہنچ سکو گے۔ مجھے معلوم تھا تم واپس ضرور آؤ گے اور مجھ سے شہزادی زیلتھیا کے مقبرے کے بارے میں ایک آخری سوال ضرور کرو گے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ لکسر سے 22 میل دور جب فراعنہ مصر کے کھنڈرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تم شمال کی جانب بڑھتے جانا۔ 1.5 میل کے بعد تمہیں ایک پہاڑی نما پتھریلا ٹیلا ملے گا۔ اس ٹیلے پر چڑھو گے تو تمہیں مشرق کے جانب ایک چھوٹا سا مضبوط مقبرہ جو اہرام کی طرز پر بنا ہے دکھائی دے گا۔ بس یہی زیلتھیا کا مقبرہ ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی باہری فصیل کے جنوبی پاٹک پر قدیم مصری زبان میں یہ عمارت کندہ ہے، اس کا مقبرہ جو بیدار کی جائے گی۔ اپنے لڑکے سے کہہ دینا کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو نہ چھوئے۔
زیلتھیا کی روح بھٹک رہی ہے، اور اگر اس کو عملیات یا دیگر روحانی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ انتہائی خطرناک حرکتوں کا بھی ارتکاب کر سکتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ فی الحال زیلتھیا کو ایک خواب ہی سمجھے، حالانکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ زیلتھیا کی روح آج بھی دہلی میں موجود ہے، اور شاید اسی جگہ تمہارے بالکل نزدیک جہاں تم یہ خط پڑھ رہے ہو۔ عاظم الدین نے گہری اور ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ خط ختم کیا۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ زیلتھیا اس کے قریب موجود ہے۔ تھر تھرائی نظروں کے ساتھ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ برج کے نیچے زیلتھیا اپنے قدیم لباس میں موجود تھی۔ اس کے سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے فصیل کے باہر سلیم کو دیکھ رہی تھی، جو باپ کے انتظار میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ چیخ کے ساتھ ہی زیلتھیا کی پرچھائیں غائب ہو گئی۔ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ عاظم الدین، جس نے زمانے کی سختی اور نرمی کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، وہ جو مصر کے اسرار کا دیوانہ تھا اور جو قدیم مصر کی تہذیب کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتا تھا، مکان سے باہر آیا اور زینے پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ خالی برج پر اور دوسری مرتبہ فصیل کے باہر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سلیم پر نظر ڈالی، اور جیسے باپ کی تمام محبت، شفقت اور تمام جذبات اس کی آنکھوں میں امنڈ آئے۔ بوڑھے خان بہادر نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہری سانس لی اور زیر لب فیصلہ کیا، سلیم کی خاطر مجھے شہزادی زیلتھیا کی بے چین روح کو سکون دینا ہی پڑے گا۔ میں مصر جا کر اس کا مقبرہ ضرور کھودوں گا، ورنہ زیلتھیا کی روح میرے بیٹے کو دیوانہ بنا دے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ تابوت میں سوتی ہوئی زیلتھیا کی زندہ ممی کو بیدار کیسے کیا جائے؟ خان بہادر عاظم الدین ایسے مصر پرست کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ تعلق بعد کے کھنڈرات میں یہ واقعات پیش آئیں گے، اور ان کی نہ صرف زیلتھیا سے بلکہ ایک ایسے انسان سے بھی ملاقات ہوگی جس پر انسان سے زیادہ مافوق البشر اور مافوق البشر سے زیادہ جن ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 3 بجے رات تک وہ سو نہ سکے۔ خیالات کا ہجوم ان کو نیند سے دور کرتا رہا، اور وہ زیلتھیا، بوڑھے عبادت گزار اور سلیم کی مثلث میں الجھ کر رہ گئے۔ وہ جاگتے رہے اور عالم بیداری میں زیلتھیا کی زندہ لاش کو دیکھتے رہے، اور باہر تمام رات بارش ہوتی رہی، بجلی چمکتی رہی، اور بادل اتنی زور سے گرجتے رہے گویا ہزاروں توپیں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہوں۔ اور جب ان کو کوشش کے باوجود نیند نہ آئی تو وہ مسحری سے اٹھ کر آتش دان کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئے، اور آگ کے شعلوں کو اس طرح دیکھتے رہے گویا اس آگ کے شعلوں میں بھی ان کو زیلتھیا کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی۔ ابھرے سورج کی کرنوں کا عکس پانی میں رنگا رنگ بلبلوں پر رقص کر رہا تھا۔ بھیگے ہوئے درخت تمام رات کی طوفانی بارش سے ڈرے سہمے کھڑے تھے، اور دور سے ان کی بہن شمیم کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے کسی نوکر کو ڈانٹ رہی تھی۔ ناشتے سے قبل عاظم الدین خلاف معمول اپنی لائبریری میں گئے اور دیر تک شہزادی زیلتھیا کی تصویر کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے، یہ کہ اسی عالم میں ان کے ہونٹوں پر ایک ہیبت ناک تبسم پیدا ہوا۔ وہ منہ میں سگار دبائے ناشتے کی میز پر آ گئے۔ غالباً وہ کوئی فیصلہ کر چکے تھے۔ شمیم بانو میز پر اپنے بھائی اور سلیم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب بھائی کے آ جانے کے بعد بھی سلیم نہ آیا تو اس نے کہا، سلیم کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ آج بھی اس نے ناشتے میں دیر کر دی۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ سلیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید تھا، آنکھوں میں شب بیداری کے اثرات تھے، اور بالوں کی بے ترتیبی یہ گواہی دے رہی تھی کہ جیسے وہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ بیٹے کی یہ حالت باپ سے چھپی نہ رہ سکی، اور انہوں نے پوچھا، کیوں سلیم، کیا تم رات دیر سے سوئے تھے؟ نہیں ڈیڈی، سلیم کی آواز میں بھی مردنی تھی۔ کیوں؟ ڈیڈی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بہرحال شہزادی زیلتھیا اس کوٹھی میں موجود رہی۔ وہ کیسے؟ گھبراہٹ میں خان بہادر کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ میں 10 بجے رات کو ہی سو گیا تھا، لیکن تیز بارش کی آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور جب کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا، اور مجھے بارش سے دھلی ہوئی یہ ہوا اتنی اچھی لگی
کہ میں وہیں کھڑکی کے نزدیک کھڑا ہو کر سڑک کی جانب دیکھنے لگا جو بالکل سنسان تھی اور جس پر بارش کے باوجود ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تا نگاہ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ کوٹھی کا آہنی پھاٹک کھول کر داخل ہوا۔ پھاٹک کے نزدیک بالکل اندھیرا تھا، لیکن جب یہ سایہ روشنی میں آیا تو وہ زیلتھیا تھی۔ جی ہاں، زیلتھیا، جو غور سے میرے ہی کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہی لباس، وہی نیلی آنکھیں، ویسے ہی سنہرے بال، اور گلے میں ویسے ہی سونے کا باریک سانپ جو اس کی تصویر میں موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ابتدا میں نے اس کو وہم سمجھا اور بحیثیت انسان ڈر کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ چند منٹ تک حسب معمول بارش اور گھڑی کے ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سنائی دی، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی اور نامعلوم سی دستک دی جا رہی ہے۔ غریب تھا کہ میرے منہ سے ایک جگر دوز چیخ نکل جاتی، لیکن میں نے دل مضبوط کر کے دروازہ کھولا کہ شاید کوئی نوکر ہی کسی ہنگامی ضرورت کی وجہ سے دستک دے رہا ہو۔ لیکن ڈیڈی، راہداری میں بالکل سناٹا تھا۔ ماتھے کا پسینہ پھوچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ ابھی میرے خیالات میں یکسوئی آئی بھی نہ تھی کہ اچانک پھر سے دستک سنائی دی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار، ہلکی ہلکی بالکل دستک دینے والے کے نازک ہاتھ جیسے تھکے جا رہے ہوں۔ ڈیڈی، اس مرتبہ میں واقعی ڈر گیا اور میری ہمت جواب دے گئی۔ رات کے پرہول سناٹے نے میری خوف میں مزید اضافہ کیا۔ میں نے چاہا کہ میں چیخ مار کر آپ سب کو مدد کے لیے پکاروں، لیکن میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اٹھ کر دروازہ کھولوں، لیکن میرے قدم جم کر رہ گئے اور سارا بدن جیسے سن سا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری نیم بے ہوشی کی یہ کیفیت کتنی دیر تک باقی رہی، لیکن جب میں نے اپنے حواسوں پر قابو پایا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرے سرہانے نیلے گلاب کا ایک پھول رکھا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی پھول جیسا شہزادی زیلتھیا کی تصویر میں موجود ہے۔ میں نے یہ پھول اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھانا چاہا، لیکن میں اٹھا نہ سکا اور رات اسی طرح گزر گئی۔ اور تمام رات میں ایسا محسوس کرتا رہا جیسے کوٹھی کے باغیچے میں کوئی وجود اپنے نرم پیروں کے ساتھ چہل قدمی کرتا رہا ہے۔ سلیم نے یہ کہہ کر اپنی بند مٹھی کھولی۔ گلاب کا نیلا پھول اب بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ خان بہادر عاصم الدین نے غور سے اس پھول کو دیکھا، اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور دوبارہ خاموشی سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ شمیم بانو جو غور سے بھتیجے کی آپ بیتی سن رہی تھی، ناشتے کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوئی اور اس نے کہا، میرے خیال میں سلیم پر کسی آسیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ عاصم الدین نے بہن کے اس خلوص میں ڈوبی ہوئی بے معنی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بدستور ناشتہ کرتے رہے۔ گویا ان کے خیال میں سلیم کی یہ سرگزشت متوقع تھی اور انہیں اس کا پہلے سے علم تھا۔ آج رات تم میرے کمرے میں سونا۔ زیلتھیا کے سلسلے میں کل رات میں نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور کل صبح آقا مصدق تہرانی کی آمد کے بعد میں اپنے کام پر کام شروع کر دوں گا۔ کیسا کام؟ سلیم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ زیلتھیا کی بیداری کا کام، میں اسے بیدار کر کے رہوں گا۔ عاصم الدین نے مضبوط قوت ارادی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ زیلتھیا کون ہے؟ آپ کس کی بیداری کا ذکر کر رہے ہیں؟ شمیم بانو نے بھائی سے سوال کیا۔ بھائی نے جواب دیا، ایک شہزادی جو سو رہی ہے، اور یہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد اس مسئلے پر تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ بھائی کا حکم سن کر شمیم خاموش ہو گئی۔ عاصم الدین ناشتے سے فارغ ہو کر چلے بھی گئے، لیکن سلیم اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا جیسے وہ بے انتہا تھک گیا ہو۔ دوسرا دن اور دوسری رات خیریت سے گزری، سوائے اس کے کہ سلیم کے بے چین دل کو کسی طرح قرار نہ آیا، اور جب صبح ہوئی تو یہ صبح آقا مصدق تہرانی کی صبح تھی جو عاصم الدین کے بحری تار پر بذریعہ ہوائی جہاز صبح 8 بجے دہلی پہنچ رہے تھے۔ عاصم الدین اور سلیم دونوں وقت سے 20 منٹ پہلے ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ ٹھیک 8 بجے جہاز پام کے ہوائی اڈے پر اترا اور تمام مسافر جہاز سے باہر آئے تو خان بہادر کو دور ہی سے مصدق تہرانی کا چہرہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ تہرانی کا قد کسی حال میں بھی 6.5 فٹ سے کم نہ تھا۔ ان کے قد و خال کافی دلاویز تھے، چمکدار بھورے بالوں میں نہایت خوش اسلوبی سے کنگھی ہوئی تھی، چہرے پر مختصر سی مونچھیں تھیں اور خفیف سی داڑھی تھی، اور جسم پر ایرانیوں کا قومی لباس تھا۔
تہرانی نے بھی عاظم الدین کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر خسروانہ انداز میں سلام کیا اور عاظم الدین کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کسٹم سے فارغ ہو کر جب تہرانی نے اصل عمارت میں قدم رکھا تو عاظم نے دوڑ کر اس سے مصافحہ کیا اور بغل گیر ہو کر اپنے بیٹے سلیم سے اس کا تعارف کروایا۔ تہرانی نے پرخلوص دعاؤں کے ساتھ سلیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک مرتبہ پھر خان بہادر سے خیریت دریافت کی۔ آپ کا تفصیلی بحری تار پڑھ کر میں گھبرا سا گیا اور گو مجھے بالکل فرصت نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنا فرض سمجھا کہ جلد از جلد آپ کی مطلوبہ چیزوں کے ساتھ اپنے دوست کی مدد کے لیے دہلی پہنچ جاؤں۔ تہرانی نے عاظم الدین سے مخاطب ہو کر کہا، اور سلیم یہ محسوس کیے بغیر رہ نہ سکا کہ ان کی آواز میں موسیقی کی سی ملاحت ہے۔ آقائے تہرانی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ بہرحال آپ کوٹھی چلیں، دوپہر کے کھانے کے بعد اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ خان بہادر اور عاظم الدین نے گرم جوشی سے تہرانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر تینوں آدمی موٹر میں بیٹھ گئے۔ آقا مصدق تہرانی پیدائشی طور پر ایرانی تھے، لیکن ان کی عمر کا بیشتر حصہ مصر میں گزرا تھا۔ قدیم مصر کے اسرار معلوم کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ مصر کی قدیم زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر یورپ اور امریکہ بلائے جاتے تھے کہ وہ مصری مقبروں کی کھدائی میں نکلے ہوئے سنگی کتبوں کو پڑھ کر دیں۔ آقا مصدق حکومت مصر کی اجازت کے بعد قدیم قبروں کی کھدائی اکثر خود بھی کرواتے تھے۔ امور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اکثر عجائب خانوں میں انہی کے فروخت کردہ مصری نوادرات موجود تھے۔ خان بہادر عاظم الدین کی کوٹھی بھی ان کی بیچی ہوئی مصری چیزوں سے سجی ہوئی تھی، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ عاظم الدین کی کوٹھی مصری طرز کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کو اس انداز سے سجایا گیا کہ کوٹھی کے ہر گوشے سے قدیم مصر کی تاریخ و تہذیب کی بو آنے لگی۔ کوٹھی کی لائبریری میں شہزادی زیلتھیا کی جو تصویر موجود تھی وہ ایک مصور نے اس کو سامنے رکھ کر بنائی تھی، جو آقا تہرانی کو چند پرانے دستاویزوں کے ساتھ مصر میں قدیم مقبرے کی کھدائی کے وقت ملی تھی، اور خان بہادر عاظم الدین نے اس اصلی تصویر اور تمام دستاویزوں کا اثر نو مطالعہ کرنے اور اپنے اگلے پروگرام میں تہرانی کی ہر ممکن امداد حاصل کرنے کے لیے مصدق تہرانی کو تہران سے بلایا تھا، جہاں وہ عمر کے آخری ایام سکون سے بسر کر رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عاظم الدین، سلیم اور تہرانی گفتگو کرنے کے لیے اس کمرے میں بیٹھ گئے جس میں تہرانی کے قیام کا انتظام کیا گیا تھا، اور عاظم الدین نے شروع سے اب تک کے تمام واقعات تہرانی کو سنا دیے۔ زیلتھیا کی روح واقعی بھٹک رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اشتراک و تعاون سے اس کی روح کو سکون دے دوں۔ عاظم الدین نے تمام واقعات سنانے کے بعد امید بھرے لہجے میں کہا، میرے ہندی دوست، بڑھاپے نے ایک بڑی حد تک مجھے مزاحمل کر دیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ عمر کے اس آخری دور میں کوئی سخت کام کروں، لیکن اس حادثے کی تفصیل نے خود میرا سویا ہوا شوق بیدار کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں آپ کو میرا ہر ممکن تعاون حاصل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رامیز نہم کے زمانے سے اب تک زندہ انسانوں کا مقبرہ بنانے کی تجویز کسی بنی نوع انسان کے لیے نہیں بنائی گئی ہوگی۔ تہرانی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور پھر اپنا چرمی سوٹ کیس کھولا جس کو وہ ہوائی جہاز سے اترتے وقت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور جس میں مصری ساخت کے چھوٹے چھوٹے قفل لگے ہوئے تھے۔ چرمی سوٹ کیس کو انتہائی احتیاط سے کھولنے کے بعد انہوں نے ایک داغدار پوسیدہ 3 فٹ لمبا چمڑا جس کا ایک حصہ غائب تھا نکالا اور قریب کی میز پر پھیلا دیا۔ بس یہی وہ آخری دستاویز ہے جو زیلتھیا کی گمشدہ زندگی پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ تہرانی نے یہ کہتے ہوئے دستاویز پر بنی ہوئی ایک تصویر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور سلیم نے دیکھا کہ لائبریری والی تصویر اس تصویر کی ایک صاف ستھری نقل ہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس ہزاروں سال پرانی تصویر پر جم کر رہ گئیں۔ اب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے تصویر سے جھانکنے والی شہزادی زیلتھیا کی آنکھیں ایک ساحرہ کی لوح کی طرح اس کو اپنے سحر سے ساکت کرتی جا رہی تھی۔ بلا شبہ یہ تصویر قدیم مصری اہل فن کے مصوری کا انوکھا شاہکار رہی ہے، اور اس دستاویز میں جو بہرحال ناممکن ہے تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ زندہ شہزادی زیلتھیا کی تجہیز و تکوین کی گئی تھی۔ تہرانی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اس دستاویزات کا مالک ہوں جو مجھے آج سے تقریباً 27 سال قبل ایک مقبرے کے کھنڈروں کی کھدائی کے وقت ایک آہنی صندوق میں موم جامع کیے ہوئے ملی تھی۔
موم جامہ کھولتے ہی میں پہلی نظر میں بھانپ گیا تھا کہ یہ کوئی عام وصیت نامہ نہیں ہے جو ممی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے دستاویزات کے ان حصوں کو دواؤں کی مدد سے صاف کیا جو خراب ہو گئے تھے، اور جب میں نے دستاویز پر لکھی ہوئی پوری کہانی پڑھ لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دستاویز نہ صرف لاسانی بلکہ انمول ہے، کیونکہ اس پر سیٹی اول کی حکومت کے آخری ایام کی تاریخ اور اس کی مہر بھی ثبت تھی، جس کی مصر میں 1320 قبل مسیح حکومت تھی۔ یعنی اس طرح یہ دستاویز تقریباً 3200 سال پرانی ہو چکی تھی۔ سیٹی اول کے دور حکومت میں ممی بنانے کا فن اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور ممی بنانے کے سلسلے میں حکماں اور فنکار روز نئے نئے تجربے کرتے تھے، اور فرعون ان کی سرپرستی کر کے ان کو انعام و اکرام دیتا رہتا تھا۔ اس دستاویز میں درج ہے کہ ممی بنانے کے فن کو ماہرین کے ایک گروہ نے جو خاص طور سے سیٹی اول کے حکم سے متعین کیا گیا تھا، سال ہر سال کے مطالعہ اور تجربوں کے بعد ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا جو نتیجہ معلوم کیے بغیر ادھوری ہی کہی جا سکتی تھی۔ ان ماہرین کا مقصد تھا کہ وہ ایک زندہ انسان کی ممی بنائیں اور پھر اسے ایک مقررہ مدت تک زندہ بھی رکھیں۔